کہتے ہیں کہ حقیقت کا سب سے پہلا دروازہ آواز سے نہیں خاموشی سے کھلتا ہے۔ وہ خاموشی جو باہر کی نہیں اندر کے صحرا میں چلتی ہے، جہاں نہ ہوا کی سرسراہٹ ہے نہ برگے گل کی لرزش، صرف ایک عجیب سی گونج جو کہیں سے آتی نہیں بلکہ کسی بے نام گہرائی سے ابھرتی ہے۔ انہی گہرائیوں میں ایک مسافر تھا، کسی شہر کا نہیں، کسی قبیلے کا نہیں، وقت اور مقام سے آزاد۔ وہ انسانوں میں رہتا تھا مگر اس کی تنہائی اس کے دل کے حجرے میں بسی رہتی تھی۔ لوگوں نے اسے مختلف نام دیے، کوئی اسے مجنوں کہتا، کوئی درویش، کوئی تنہا شاعر اور کوئی مسافر راز، مگر اس کے مقام پر کوئی نگاہ نہ پہنچتی۔ ایک رات جب آسمان سیاہی کی بھٹی میں ڈوبا ہوا تھا اور زمین اپنے ہی بوجھ تلے سسک رہی تھی، مسافر نے پہلی بار وہ آواز سنی، وہ خاموش آواز جو اس کے اپنے باطن سے اٹھتی تھی۔ آواز نے کہا، تو نے دنیا کو بہت دیکھا، اب خود کو دیکھ۔ جو کچھ تو ڈھونڈتا رہا ہے وہ تیرے اندر سویا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک پوری داستان کا بیج بو دیا گیا۔ مسافر نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے وقت کی سواری رک گئی ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دل ایک مکمل دنیا ہے اور وہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف اندھیرے کا شہر جہاں خواہشیں، شک، خوف اور ناتمام یادیں بھٹکتی ہوئی روحوں کی طرح پھرتی تھیں۔ دوسری طرف روشنی کا شہر، بے آواز، بے چہرہ، بے رنگ مگر پرسکون، جیسے کوئی ابدی سحر لمحہ بھر کو ظاہر ہو جائے۔ مسافر نے سوچا، کیا یہ دونوں شہر ہمیشہ سے میرے اندر تھے اور میں انہیں دیکھ نہ سکا؟ اسی لمحے دل کے افق پر ایک دروازہ نمودار ہوا، روشنی سے بھرا ہوا مگر روشنی کی طرح نہیں، جیسے شفاف پانی کی تہ میں کوئی نازک راستہ چھپا ہو۔ دروازہ بند بھی تھا اور کھلا بھی، بند اس لیے کہ مسافر ابھی خود کو نہیں جانتا تھا، اور کھلا اس لیے کہ سچائی ہمیشہ سے اس کے انتظار میں تھی۔ ایک نرم سی سرگوشی آئی، یہ درے لطائف ہے، تیرے باطن کے 6 پوشیدہ چراغ، اگر تو چاہے تو تیرے اندر وہ کائنات جاگ سکتی ہے جسے اولیاء باطنی کائنات کہتے ہیں۔ مسافر نے قدم آگے بڑھایا، دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی مسافر اندر داخل ہوا، اس کے سامنے 6 منازل کی وادی پھیل گئی۔ پہلی وادی لطیفہ قلب، سرخ روشنی کی دھڑکن، ایک سرخ روشنی کا حرم، جیسے محبت کی آگ کائنات کے سینے میں جل رہی ہو۔ یہاں اس نے دیکھا کہ انسان کی سب سے بڑی بھوک محبت کی ہے اور سب سے بڑا خوف بھی محبت کا۔ یہی وادی ہر ولی کا پہلا زینہ ہے۔ دوسری وادی ہے لطیفہ روح، سنہری ہوا کی رہ گزر، یہاں وہ ہوا بھی سنہری تھی اور خاموشی بھی۔ یہ وادی انسان کو بتاتی ہے کہ حقیقت صرف جسم نہیں بلکہ ایک ایسی چنگاری ہے جس کا مرکز نہ زمین ہے نہ آسمان۔ تیسری وادی ہے لطیفہ سر، نیلی گہرائی کا سمندر، یہ وہ مقام تھا جس میں سوچیں، خیالات اور یادیں موجوں کی طرح اٹھتی تھیں۔ یہی جگہ ہے جہاں انسان پہلی بار خود کو خود سے الگ دیکھتا ہے۔ چوتھی وادی ہے لطیفہ خفی، جامنی رازوں کا دشت، یہاں قدم رکھنے سے پہلے مسافر نے محسوس کیا کہ اس کی سانس میں لرزش ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کے چھپے ہوئے راز بستے ہیں، ایسے راز جنہیں انسان خود سے بھی چھپا لیتا ہے۔ پانچویں وادی ہے لطیفہ اخفی، سیاہ نور کا جہان، یہاں نور بھی سیاہ تھا، روشنی بھی اندھیرے کی طرح گہری۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا باطن کائنات کے رازوں سے جڑتا ہے۔ چھٹی وادی ہے لطیفہ انا، میں کی خاموش موت، یہ آخری وادی خاموش تھی، ایسی خاموش جس میں کوئی آواز بھی گم ہو جاتی ہے۔ یہاں انا ایسے پگھلتی ہے جیسے برف سورج کے آگے رکھ دی جائے، اور جب میں مٹ جاتی ہے تو حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ مسافر نے پہلی بار جانا کہ انسان کے اندر ایک پورا آسمان اور زمین ہے جنہیں وہ عمر بھر انجان رہ کر گزار دیتا ہے۔ مسافر ابھی حیرت کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک شور سنائی دیا، جیسے کوئی بادشاہ اپنے محل میں غضبناک ہو۔ یہ نفس کا شہر تھا، اندر کا وہ بادشاہ جو انسان کو صدیوں سے غلام رکھتا ہے۔ نفس نے تنزیہ کہا، تو سمجھتا ہے کہ تو حقیقت کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، جا دنیا
دیکھ, کھا پی, چمک, جو چاہے کر, مگر اندر نہ آ, یہ راستہ تیرے لیے نہیں. مسافر خاموش رہا. نفس نے پھر کہا, تو نے اپنی خواہشوں کو چیلنج کیا ہے, اس کی سزا ہوگی. پھر یوں ہوا جیسے اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کی کمزوریاں کھڑی ہو گئیں. ہر خوف, ہر زخم, ہر ندامت, ہر شکست لوہے کے سانپوں کی طرح لپٹ گئیں. مسافر کی سانسیں رکنے لگیں, اس کے قدم ڈگمگانے لگے. اسی لمحے دل کے کنارے سے روشنی کی ایک ہلکی سانس اٹھی. گر جا, گرنے سے مت ڈر. ولی بھی گرے تھے. زمین پر گرنے سے انسان ٹوٹتا نہیں, انا ٹوٹتی ہے. مسافر گر گیا, لیکن یہی اس کی پہلی فتح تھی. گرنے کے بعد اس کے اندر ایک روشنی ٹمٹمائی, پہلے مدھم, پھر روشن, پھر اتنی شدید کہ اس نے اس کی پوری اندرونی دنیا کو چمکا دیا. اس روشنی میں مسافر نے ایک سچائی دیکھی. جو کچھ تو ڈھونڈتا رہا وہ سب تیری نگاہ کے پردوں کے پیچھے تھا. پردے دنیا نے نہیں ڈالے تھے, تو نے خود ڈالے تھے. اسی وقت ایک آئینہ نمودار ہوا, عجیب سا آئینہ. اس میں چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا, صرف باطن نظر آتا تھا. مسافر نے جب اس میں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ صرف ایک انسانی وجود نہیں بلکہ ایک پوری کائنات ہے. ہر احساس ایک ستارہ, ہر خیال ایک گلیکسی, ہر دعا ایک کہکشاں, اور ہر آنسو ایک نیا جنم لیتا ہوا سیارہ. یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت نے خود اپنا تعارف کروایا. مسافر اب بدل چکا تھا. نفس کی سلطنت ٹوٹ گئی تھی, لطائف کی وادیاں روشن ہو چکی تھیں, باطن کا دروازہ کھل گیا تھا. مگر ولی بننا کوئی معجزہ دکھانے کا سفر نہیں, یہ انا کے فنا ہونے کا سفر ہے. یہاں اسے سمجھ آیا کہ ولی وہ نہیں جو کرامت دکھاتا ہے, ولی وہ ہے جو اپنے آپ پر کرامت کر لیتا ہے. وہ دوسروں کو بدلنے نہیں نکلتا, اپنے اندر کے اندھیرے کو بدلتا ہے. ولی وہ ہے جس کے دل میں ایسی خاموشی ہوتی ہے جو بولتی نہیں, سن لی جاتی ہے. جس کے پاس ایسی نظر ہوتی ہے جو دیکھتی نہیں, پڑھ لیتی ہے. جس کے اندر ایسا نور ہوتا ہے جو چمکتا نہیں, چھو جاتا ہے. اب مسافر جب واپس لوگوں میں لوٹا تو وہ وہی تھا اور بالکل وہی نہیں رہا تھا. وہ پہلے کی طرح بات کرتا, ہنستا, چلتا, ملتا, لیکن اس کے اندر ایک ابدی سکوت تھا. لوگ اس کی موجودگی میں کسی نامعلوم راحت کا احساس کرتے, جیسے ان کی ٹوٹی ہوئی سوچیں بھی سنبھلنے لگتی ہوں. وہ کم بولتا مگر جو کہتا دل کی گہرائی تک اتر جاتا. اس کے پاس نہ تخت تھا, نہ تاج, نہ ہجوم, نہ علم بردار, مگر اس کی خاموشی شہر کے طوفانوں کو تھام لیتی تھی. یہ ہے ولی کی اصل کرامت. وہ دنیا بدلنے نہیں آتا, وہ انسان کے دل میں روشنی کا ایک چراغ رکھ دیتا ہے جو پھر پوری دنیا کو بدل دیتا ہے. داستان اردو کے محترم ناظرین, مسافر کی داستان ختم نہیں ہوئی, کیونکہ باطنی سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر ایک دروازہ ہے جس پر کوئی دستک نہیں دیتا. ہر دل میں ایک آسمان ہے جسے کوئی دیکھتا نہیں. ہر وجود میں ایک راز ہے جسے کوئی سمجھتا نہیں. ولی وہ ہے جو ان سب دروازوں کو کھول لیتا ہے, اور ہم بھی اس راہ کے مسافر ہیں اگر ہم چاہیں. آخر میں مسافر خوش ہو کر کہتا ہے, میں نے باہر کی دنیا دیکھ لی مگر اندر کی دنیا وہ اصل دنیا ہے. وہ جو اپنے اندر پہنچ جائے وہ کائنات تک خود پہنچ جاتا ہے. یہ داستان ختم نہیں, بس اگلے مسافر کے دل میں داخل ہو گئی ہے. اگر آپ کو آج کی یہ داستان پسند آئی ہے تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ کلندرانہ پیغام ہر اس دل تک پہنچے جو اس کی جستجو رکھتا ہے. اگر آپ اپنے روحانی سفر کو مزید گہرائی سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی 3 خصوصی ای بکس آپ کے لیے ہیں. یہ ڈیجیٹل کتابیں آپ کو آپ کے روحانی سفر میں آگے بڑھائیں گی اور کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. داستان اردو کی یہ ڈیجیٹل کتابیں اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیج کے مختصر ہدیے کے ساتھ حاصل کریں اور اپنے دل کو اس روحانی روشنی سے ضرور منور کریں. اجازت دیجیے اعزاز کاظمی کو. ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.